سیکنڈ پارٹ، رتن باغ سے ملتان جیل تک۔ ایک دن کیا ہوا کہ اچانک ڈاکٹر عمر حیات ملنے چلا آیا۔ وہ میرا کالج فیلو ہوا کرتا تھا۔ ان دنوں لیاقت میڈیکل کالج میں پڑھ رہا تھا۔ اس کے ساتھ ایک اور نوجوان بھی تھا۔ عمر حیات اپنے ساتھی کا تعارف کراتے ہوئے کہنے لگا کہ یہ میرا دوست ہے، جیل سپرنٹینڈنٹ کا بیٹا۔ میں نے اسے کہہ دیا ہے کہ اپنے جیل سپرنٹینڈنٹ باپ سے کہہ دے کہ میرے دوست مظفر مرزا کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ سٹار حوضری والے بابو اکبر علی صاحب کے بیٹے میر اکرام اللہ صاحب جیل میں باقاعدگی سے آ کر مجھ سے ملا کرتے تھے۔ میری جو بھی ضرورتیں ہوتی ان کا بہت اچھی طرح خیال رکھتے۔ یہ سب لوگ میرے محسنوں میں سے ہیں۔ اللہ ان سب کو اپنے بے شمار فضلوں اور رحمتوں سے نوازے۔ کیا تم نے نوٹ کیا کہ خواجہ ذکاء اللہ اور میر اکرام اللہ، جنہوں نے میری بہت مدد کی، دونوں کے ناموں میں اللہ کا لفظ قدر مشترک کے طور پر موجود تھا۔ رشید، سزا تو مجھے 14 سال کی ہوئی تھی، مگر جب اس کا 1/10 حصہ یعنی 14 ماہ کی جیل کاٹ چکا تو خدا کا کرنا یہ ہوا کہ ہیومن رائٹس کے وکلاء کا ایک وفد آیا، میرے کیس کا جائزہ لیا اور پھر ہائر کورٹ میں اپیل دائر کر دی۔ اللہ نے خاص فضل فرمایا اور میری سزا کل عدم قرار دے دی گئی۔ مجھے یہ اطلاع ملی تو اللہ کے اس احسان پر میرے آنسو بہنے لگے۔ جیل کے ساتھی بھی اس خبر سے بہت خوش ہوئے۔ میں نے ان کی آنکھوں میں محبت کے آنسو جھلملاتے دیکھے۔ ان میں سے بہاولپور کا ایک پڑھا لکھا نوجوان خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ وہ دیوانوں کی طرح میرے ساتھ رہا کرتا تھا، اچھے خاندان کا تھا۔ اس کا باپ ایکسین تھا۔ مجھے نماز پڑھتے اور تلاوت کرتے دیکھتا تو کہتا کاش میں بھی تم جیسا مسلمان ہوتا۔ اس بیچارے کو کیا پتا کہ میں کتنا ادنا اور معمولی سا انسان ہوں۔ الوداع کہنے والوں میں جیل کا وہ ساتھی بھی شامل تھا جس نے جیل میں مجھ سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی نظم سنی تھی۔ وہ 2 بدمعاش جنہوں نے راوی روڈ پر احمدیہ ٹمبر مرچنٹ کی دکان کو نظر آتش کیا تھا، وہ بھی اپنے اس فعل پر شرمندگی کا اظہار کر کے معافی مانگا کرتے تھے۔ میں نے انہیں کہا کہ اللہ سے معافی مانگو اور جب جیل سے نکلو تو ان احمدیوں سے بھی معافی مانگ لینا جن کی دکان کو تم نے آگ لگائی تھی۔ جیل حکام رہا ہونے والوں کی لسٹ لے کر آئے تو سر فہرست میرا نام تھا، پھر چند نام اور تھے۔ حکام ہمیں آفس میں لے آئے۔ وہ کپڑے جو بوقت گرفتاری پہنے ہوئے تھے وہ ہمارے حوالے کیے۔ مجھے اب بھی یاد ہے، مسٹرڈ رنگ کی قمیض تھی، پتلون زین یا ڈیکران کی تھی اور چند سکے۔ یہ تھی کل جائیداد۔ ایک بہت ہی قیمتی چیز منصور بیٹی کا خط اور کچھ ناقابل فراموش یادیں خواجہ ذکاء اللہ صاحب اور میر اکرام اللہ صاحب جیسے محسنوں کی تھیں۔ جیل سے الوداع ہوتے ہوئے خواجہ ذکاء اللہ صاحب کا شکریہ ادا کیا۔ وہ میرے عظیم محسن تھے۔ انہوں نے میر اکرام اللہ صاحب کو مطلع کیا ہوا تھا۔ میر صاحب جیل کے باہر اپنی کار میں میرے منتظر تھے۔ وہ مجھے اپنے گھر لے گئے۔ کھانا تیار تھا۔ 1 سال 2 ماہ بعد گھر کا پکا ہوا کھانا نصیب ہوا۔ کھانے کے بعد میر صاحب مجھے ملتان ریلوے اسٹیشن لے آئے جہاں سے مجھے ٹرین پر لاہور جانا تھا۔ میر اکرام اللہ صاحب اس قابل فخر بیٹی کے قابل فخر باپ تھے جس نے برقعے میں کیمبرج سے PhD کرنے کا اعزاز حاصل کیا تھا۔ ملتان سے لاہور کے لیے فقط ٹرین ہی روانہ نہ ہوئی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ سوچوں کی تیز گام بھی سر پر دوڑنے لگی۔ مجھے کچھ پتہ نہ تھا کہ آگے چل کر کیا کرنا ہے، کدھر جانا ہے۔ انہی سوچوں اور خیالوں میں گم بالآخر لاہور آ گیا۔ میں ٹرین سے اترا۔ جب نسبت روڈ پر پہنچا تو اپنے دوست عبداللطیف بیگم پوری جو آج کل آسٹریلیا میں ہوتے ہیں کا خیال آیا۔ وہ ٹھیکیداری کرتے تھے۔ ان کی 2 منزلہ کوٹھی خاصی وسیع تھی جس میں وہ اپنی فیملی کے ساتھ اوپر کی منزل میں رہتے تھے۔ میں ان سے ملا۔ انہوں نے گرم جوشی سے خوش آمدید کہا اور اپنے ہاں ٹھہرنے کی پرخلوص دعوت دی جو میں نے کچھ پس و پیش کے بعد قبول کر لی۔ 14 ماہ کی اسیری سے لے کر بریت تک جو حالات گزرے انہوں نے میرا ایمان چٹان کی طرح مضبوط کر دیا۔
خدا کے علاوہ نہ کسی انسان سے مدد مانگی، نہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے۔ اللہ کا فضل ہی تھا جو ہر موقع پر اپنی رحمتوں کے در کھولتا چلا گیا اور میں اس کا شکر ادا کرتے ہوئے انہیں قبول کرتا چلا گیا۔ گو کہ اب میں آزاد تھا، مگر جیل کے 14 مہینوں نے میری صحت پر کاری ضرب لگائی تھی۔ جیل سے باہر آنے کے بعد میں جسم میں نقاہت اور کمزوری محسوس کرتا تھا، رگوں میں دوڑنے والا خون بھی ساتھ نہ دے رہا تھا اور دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ دوسری طرف صورتحال یہ تھی کہ ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے پھوٹی کوڑی بھی پاس نہ تھی۔ میں نے ماہر امراض قلب ڈاکٹر محمد یوسف صاحب کو لکھا کہ کیا ممکن ہے کہ آپ ادھار پر مجھے دیکھ سکیں؟ اس زمانے میں ان کی فیس 50 روپے ہوا کرتی تھی۔ یہ جون 1954 کی بات کر رہا ہوں۔ گو کے دوران قید حضرت میاں صاحبان کی صورت میں یوسف ایک نہیں بلکہ 2 ملے، مگر جیل سے باہر آ کر ملنے والا یہ یوسف میرا جسمانی مسیحا بن گیا۔ میری روداد سنی، بڑی محبت اور ہمدردی سے میرا چیک اپ کیا، دل کی دھڑکن سنی، الیکٹرو کارڈیوگرام کیا اور کہا کہ دل کی فکر نہ کرو، دل تو تمہارا بالکل ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس سے کچھ ہونے کا نہیں، البتہ ٹیکے لکھ رہا ہوں، لگوانے شروع کر دو۔ ٹیکے بھی شاہ میڈیکوز والوں سے ادھار پر ہی لگوائے۔ ٹیکوں نے اللہ کے فضل سے جادو کا سا اثر کیا۔ لگتا تھا کہ زندگی پھر سے عود کر رہی ہے اور میں دنیا میں واپس آ گیا ہوں۔ اب اور سنو کہ کام کے سلسلے میں اللہ کا فضل کس رنگ میں ظاہر ہوا۔ اس کے لیے نہ ہی کچھ دگ و دو کرنی پڑی اور نہ ہی انتظار۔ جلد ہی شاہ نواز لمیٹڈ میں خاصی معقول تنخواہ پر کام مل گیا۔ ان کی بورنگ کمپنی تھی۔ ایک جرمن ہائنز ایکرمین ہمارا جنرل مینیجر تھا۔ ایک دن یوں ہوا کہ میں شام ہو جانے کے بعد بھی دفتر میں اپنے کام میں مصروف تھا کہ جنرل مینیجر آ گیا۔ اس کی رہائش فلیٹی ہوٹل میں تھی۔ شام گئے تک مجھے کام کرتا دیکھ کر بہت خوش ہوا اور فوراً میری تنخواہ میں اضافہ کر دیا۔ پوچھنے لگا کہ یہ بتاؤ کہ تم نے اب تک کھانا بھی کھایا ہے یا نہیں۔ میری طرف سے نفی میں جواب دینے پر کہا کہ اسی وقت میرے ساتھ کار میں بیٹھو، اور مجھے لے کر شیزان ہوٹل آ گیا۔ میں نے دل میں کہا، واہ مولا، کہاں ملتان جیل اور کہاں شیزان ہوٹل کی موجیں۔ چنانچہ شیزان کے کھانوں کا لطف اٹھایا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ کچھ عرصے بعد میری ٹرانسفر سائٹ پر ہو گئی اور مزید ترقی بھی مل گئی۔ ان دنوں ہماری کمپنی کھاریاں، لال کرتی، داؤد خیل، مکڑوال میں بورنگ کا کام کر رہی تھی، جو بعد میں کیٹو والے کرنل عطا اللہ صاحب نے خرید لی تھی۔ پھر چند سال بعد مجھے منگلا ڈیم پروجیکٹ میں ایک بہت اچھا کام مل گیا۔ وہاں جون 1962 تک کام کیا اور پھر میں UK چلا آیا۔ رشید، لو ایک دلچسپ واقعہ بھی سنتے چلو۔ دراصل بچپن سے ہی میری خو ایسی تھی کہ میں کسی کے ساتھ ظلم ہوتا ہوا دیکھ کر برداشت نہ کر سکتا تھا، اور مظلوم کی مدد کے لیے میں عواقب سے بے پرواہ ہو کر خطرات میں کود جایا کرتا تھا۔ اس قسم کے واقعات کی فہرست اگرچہ طویل ہے، ایک کا تذکرہ تو یہاں UK کے انگلش اخبار نے بھی کیا تھا، مگر یہ واقعہ جو میں اس وقت بتانے لگا ہوں وہ ملتان جیل سے رہائی کے قریباً 1.5-2 ماہ بعد پیش آیا۔ ہوا یوں کہ مجھے معلوم ہوا کہ 2 احمدی دوست یوسف اور نواب خان ابھی تک جیل میں ہیں۔ یہ دونوں بڑے میاں صاحب کی میکلوڈ روڈ پر اسلحے کی دکان پر سیلز مین تھے۔ چونکہ میں خود جیل میں رہ چکا تھا، اس لیے معلوم تھا کہ جیل میں قیدی کے نام خط کا آنا یا کسی کا ملنے آنا ہوا کے ٹھنڈے جھونکے سے کم نہیں ہوتا۔ اندر کی فضا میں تو دم گھٹتا ہے۔ چنانچہ میں ان سے ملنے کے لیے سینٹرل جیل گیا۔ وہ بہت خوش ہوئے۔ وہاں میں نے دیکھا کہ کچھ فاصلے پر ایک عورت رو رہی تھی۔ لگتا تھا کہ جیل میں اپنے بیٹے، بھائی یا خامند کو ملنے آئی ہوگی۔ ایک جیل وارڈن اسے چھیڑ رہا تھا۔ وہ عورت سسکیاں لے رہی تھی اور یہ بد باطن اپنی شیطانیوں سے باز نہیں آ رہا تھا۔ مجھ سے یہ برداشت نہ ہوا۔ میں نے وارڈن سے کہا کہ یار اسے معاف کرو اور یہاں سے جاؤ، مگر اس نے میری بات انسنی کر دی اور عورت کو بدستور چھیڑتا اور تنگ کرتا رہا، بلکہ میرے منع کرنے پر مجھے بھی 2-4 غلیظ گالیاں سنا ڈالیں۔ رشید، جب
وہ اپنی خباثت سے باز نہ آیا تو مجھ سے رہا نہ گیا اور میں اس پر جھپٹ پڑا اور چند ہی لمحوں میں اس کا وہ حال کر دیا کہ وہ زمین پر ادھموا پڑا تھا۔ باہر جانے کا دروازہ کھلا تھا اور وہاں کوئی سنتری بھی موجود نہ تھا۔ میں گیٹ سے باہر نکل گیا۔ جب 3-4 وارڈن وسلیں بجاتے ہوئے میرے تعاقب میں آئے تو اس وقت تک میں بہت آگے نکل چکا تھا۔ وہ سڑک جو چرچ کے پاس سے ریگل سینما کی طرف جاتی ہے، وہاں مجھے ایک ٹانگا مل گیا۔ وہ جیل کی طرف سے ہی آ رہا تھا اور سارا واقعہ بھی دیکھ رہا تھا۔ اس نے ٹانگا روک لیا، میں اس پر سوار ہو گیا۔ شاید دیکھنے والے لوگ مجھے مفرور قیدی خیال کر رہے تھے۔ میو ہسپتال کے قریب پہنچ کر میں ٹانگے سے اتر گیا اور اپنے ٹھکانے پر جا پہنچا۔ جو کچھ میں نے وہاں کیا اس کا انجام بہت خطرناک بھی ہو سکتا تھا، کیونکہ وارڈن باوردی تھا اور آن ڈیوٹی تھا۔ مجھ پر سخت دفعات لگ سکتی تھیں اور میں دوبارہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہو سکتا تھا۔ ایسا کام 2 ہی قسم کے لوگ کر سکتے ہیں، ایک تو وہ جو مرد مومن ہو، یا دوسرا مجھ سا دیوانہ جو ایسے مواقع پر عقل کو آزاد چھوڑ دے اور انجام سے بے پرواہ ہو جائے۔ اقبال نے شاید عقل کے بارے میں ایسے ہی مواقع کے لیے کہا تھا کہ اسے کبھی کبھی تنہا بھی چھوڑ دے۔ وہ دونوں دوست اس واقعے کے بعد جلد ہی رہا ہو گئے۔ ایک جمعے پر مجھے ملے تو بتانے لگے کہ وارڈن کی چیرہ دستی سے بچانے پر وہ عورت تمہیں ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعائیں دے رہی تھی۔ جیل کے قیدی اور وزٹرز بھی۔ شاید اسی لیے اللہ نے مجھے بچا بھی لیا۔ رشید سر دست 1953 کے حالات اور مارشل لاء کے واقعات کے بارے میں مختصراً بیان کیا ہے۔ اگر کبھی موقع ملا تو دیگر واقعات بھی تمہیں سناؤں گا۔ میری املا میں بہت غلطیاں ہوں گی، کئی الفاظ پڑھنے بھی مشکل ہوں گے، مگر تم عبدالکریم مرحوم کے بھائی ہو، وہ شارٹ ہینڈ کا ماہر تھا، امید ہے تمہارے لیے کوئی مشکل نہ ہوگی۔ والسلام۔ مظفر احمد جپھو، دارالفضل قادیان، ہال، لندن۔